السلام علیکم۔ ہم چغل خور سبق پڑھ رہے تھے، ہم نے آدھا سبق پڑھ لیا تھا، آج ہم باقی حصہ پڑھیں گے۔ تو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ چغل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف چل دیا، جہاں کسان پہلے ہی سے کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ دراصل ان دنوں فصل پک چکی تھی، جس کی وجہ سے کسان 2 روز سے اپنے گھر نہیں گیا تھا، اسے رات کو بھی کھیتوں ہی میں رہنا پڑتا تھا۔ چغل خور کسان کے پاس پہنچا اور اس سے بڑی رازداری سے کہنے لگا، تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ کسان بڑا حیران ہوا، اس نے تعجب سے پوچھا، یعنی حیرانگی سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ چغل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ کسان سارا کام کاج چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، بھلا اسے کسی قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی ہے؟ ہو سکتا ہے میری بیوی واقعی پاگل ہو گئی ہو۔ چغل خور نے جب کسان کو اس طرح شش و پنج میں یعنی حیرانی اور پریشانی میں مبتلا دیکھا تو بولا، اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے اس وقت دیکھ لینا۔ اس پر کسان کہنے لگا، ہاں یہ ٹھیک ہے، آج رات تو مجھے کھیتوں ہی میں رہنا ہے، کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو دیکھ لوں گا۔ چغل خور نے جب یہ جان لیا کہ کسان اس کی باتوں میں آ گیا ہے تو وہاں سے چلا آیا اور کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ان سے کہا، تم لوگ یہاں مزے کر رہے ہیں اور تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روز مار مار کر ادموا کر دیتا ہے، یعنی مرنے کے قریب۔ وہ اسے اس ظالمانہ طریقے سے مارتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کسان کے سالوں نے چغل خور کی یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے اس سے کہا، مگر ہماری بہن نے تو ہمیں یہ کبھی نہیں بتایا۔ اس پر چغل خور بولا، وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی، ورنہ اسے تو کسان اس بری طرح مارتا پیٹتا ہے کہ وہ ہلکان ہو جاتی ہے، یعنی نڈھال ہو جاتی ہے، کھیتوں میں سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرتا ہے۔ لیکن ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں؟ اس پر چغل خور جھٹ سے بول پڑا، یعنی فوراً بول پڑا، اگر تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو کل دوپہر کو جب تمہاری بہن کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی، اس وقت تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا کسان اسے کس طرح مارتا ہے۔ کسان کے سالے یہ بات سن کر غصے میں تل ملانے لگے، یعنی مزید غصہ آنا، بھڑکنے لگنا۔ بھلا وہ اپنی بہن کی بے عزتی کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ انہوں نے چغل خور سے کہا، اچھا کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھیں گے۔ چغل خور وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا، بڑے افسوس کی بات ہے، تم لوگ سب ایک ماں کے بیٹے ہو اور پھر بھی اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکتے۔ کسان کے بھائیوں نے اس سے تعجب سے پوچھا، کیا ہوا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم کس کی مدد نہیں کرتے؟ اس پر چغل خور نے روحان سا منہ بنانا ہوتا ہے، رونی والی صورت بنا کر جواب دیا، تمہارا بھائی سخت مصیبت میں گرفتار ہے، اس کے سالے ہر چوتھے روز آ کر اسے زد و کوب کرتے ہیں، زد و کوب کرنا ہوتا ہے مار پٹائی کرنا، اور ایک تم ہو کہ تمہیں اس کی خبر تک نہیں۔ کسان کے بھائی یہ سن کر پریشان سے ہو گئے اور کہنے لگے، مگر ہمارے بھائی نے تو کچھ نہیں بتایا۔ چغل خور بولا، وہ تم سے کیا کہے؟
بیچارہ اپنی شرافت کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا اور خاموشی سے یہ بے عزتی برداشت کر لیتا ہے۔ جواب میں بھائی کہنے لگے، ہمیں تو تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ یہ سن کر چغل خور نے کہا، اگر تم لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں تو کل دوپہر کو آ کر اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لینا کہ کس طرح کسان کے سالے اسے مارتے ہیں۔ کسان کے بھائی غصے میں تل ملانے لگے۔ انہوں نے کہا، اچھا ہم کل دیکھ لیں گے وہ ہمارے بھائی کو کس طرح ہاتھ لگاتے ہیں، ابھی ہم مرے نہیں۔ اس طرح چغل خور سب لوگوں سے یہ باتیں کہہ کر واپس آ گیا اور اپنے کام کاج میں وہ اس طرح آ کر مصروف ہو گیا کہ کسی کو کانوں کان اس بات کی خبر نہ ہوئی کہ کہاں گیا تھا اور کہاں سے آیا ہے۔ دوسرے روز دوپہر کو جب کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی تو کسان نے کنکھیوں سے یعنی آنکھ کے کنارے سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی احتیاط سے اس کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہا تھا، کیونکہ اس کے دل میں تھا کہ کہیں پاگل ہونے کی وجہ سے وہ اسے کاٹ نہ کھائے، اس لیے وہ اس کے قریب ہونے سے ڈرتا تھا۔ دوسری طرف کسان کی بیوی کی یہ کوشش تھی کہ کسان کسی طرح اس کے قریب ہو اور وہ اس کو کاٹ کر یا اسے زبان لگا کر دیکھ سکے کہ نمکین ہے یا نہیں۔ جو ہی وہ چھاچھ کا مٹکا، چھاچھ کہتے ہیں لسی، مٹکا گھڑا اور روٹیوں کی چنگیری چھابی کو کہتے ہیں جس میں روٹی رکھتے ہیں، چنگیری زمین پر رکھ کر بیٹھی، کسان جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی بھی روٹیوں کی چنگیری آگے بڑھانے کے بہانے سے قدرے آگے سرک آئی، قدرے یعنی تھوڑا سا آگے، سرک آئی یعنی آگے بڑھی، اور پھر جو ہی کسان نے روٹی پکڑنے کو ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے چاٹنے کے لیے آگے بڑھی۔ کسان اچھل کر دور ہٹ گیا۔ اب تو اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ واقعی اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ کسان کو نوکر کی کہی ہوئی بات سچ معلوم ہو رہی تھی۔ ادھر اس کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ کسان اسے جسم چاٹ کر دیکھنے نہیں دے رہا تو اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ کسان واقعی کوڑی ہو گیا ہے اور نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ یعنی ادھر ادھر نہیں دیکھا، کچھ سوچا سمجھا نہیں، پاؤں سے جوتا اتار کر وہیں بیوی کی ٹھکائی شروع کر دی یعنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ جو ہی اس نے بیوی پر جوتے برسانے شروع کیے، قریبی کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے سالے باہر نکل آئے۔ واقعی نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ان کے سامنے ان کی بہن کی پٹائی ہو رہی تھی۔ بھلا وہ کیوں نہ یقین کرتے؟ وہ سارے کے سارے للکارتے ہوئے آگے بڑھے، للکارتے ہوئے یعنی پکارتے ہوئے آگے بڑھے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ آج دیکھتے ہیں تم ہماری بہن کو کس طرح مارتے ہو۔ ان کا آگے بڑھنا تھا کہ دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائیوں نے دیکھا، واقعی نوکر نے ہمیں صحیح اطلاع دی تھی۔ انہوں نے جواب میں کسان کے سالوں کو للکارا، آج دیکھتے ہیں تم ہمارے بھائی کو کس طرح مارتے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ للکارنے کے الفاظ ہیں کہ آج دیکھتے ہیں تم ہمارے بھائی کو کس طرح مارتے ہو۔ اور اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے پر پل پڑے یعنی حملہ کر دیا۔ وہ سر پٹھول ہوئی یعنی لڑائی جھگڑا، ایسی لڑائی جس میں سر پھٹیں، وہ لاٹھیاں چلی کہ سب خون میں نہا گئے۔ آخر ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے دوسرے لوگ بھاگ کر آئے اور انہوں نے بیچ بچاؤ کر کے یعنی سب کو بچایا اور چھڑا کے الگ کیا، انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ پھر جب ان سب کا غصہ قدرے کم ہوا تو ان سے لوگوں نے پوچھا، تم لوگ اس طرح کیوں لڑ رہے ہو؟ اس پر سب نے اپنی اپنی بات بتائی کہ یوں نوکر ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا۔ اس طرح جب سب اپنی بات بتا چکے تو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ چغل خور کا کیا دھرا ہے۔ وہ سارے کے سارے مل کر چغل خور کی تلاش میں چلے، لیکن اس وقت تک چغل خور
وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جا چکا تھا۔ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن چغل خور کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی چغل خور یہ نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے۔ دراصل اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ وہ چغل خور ہے تو کسان، اس کے سالے اور اس کے بھائی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے ہر چغل خور کہنے پر ناراض ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماخذ ہے یعنی پنجابی لوک داستانیں سے یہ سبق لیا گیا ہے، اور صنفی ادب کے لحاظ سے یہ لوک کہانی ہے۔ ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔